السلام علیکم ناظرین۔ آج کل ہر شخص کی زبان زد عام ہے کہ معیشت کیسے بہتر ہوگی، مہنگائی کیسے کم ہوگی، جبکہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں، مگر میرے پاس اس کا حل ہے۔ کوئی بھی کام تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کام کو اپنے گھر سے شروع نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس کا خرچے بند کرنے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں یہ نہیں کہوں گا کہ خرچے کم کر لیں، میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا ان خرچوں کو بند کرنا ہوگا اگر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو۔ یہ پروٹوکول اور سیکورٹی کے نام پر وزیر اعظم ہاؤس سے پولیس کو واپس بلانا ہوگا۔ 2 گاڑیاں پاک فوج کی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑی کر دیں اور صرف 2 گاڑیاں وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکول کے طور پر جہاں وزیر اعظم دورے پر جائیں ان کے ساتھ بھیج دیں۔ پہلے تو یہ وزیر اعظم صاحب اپنے دورے بند کریں، کیونکہ کسی جگہ کا دورہ کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ جس علاقے سے مسئلہ ہو وہاں کی رپورٹ منگائیں اور اس مسئلے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر حل کریں۔ بالکل یہی عمل ہر وزیر اعلیٰ، گورنر سمیت تمام ماتحت وزیروں کے ساتھ کیا جائے۔ جب یہ سب کچھ وزیر اعظم خود کر لے گا، وزیر اعلیٰ خود کر لے گا، گورنر خود کر لے گا، پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہر ایم پی اے کو کہہ سکتا ہے کہ اپنے خرچے بند کریں۔ ملک مشکل حالات میں ہے، ان سب کی تنخواہیں بند کر دیں، ان سب کے ٹی اے بند کر دیں، صرف مفت میں رہائش گاہیں دی جائیں۔ ہر ایم پی اے اپنے بجلی کے بل خود بھرے، ٹیلی فون کے بل خود بھرے، گیس کے بل خود بھرے۔ یہ عوامی خدمت کا دعویٰ کر کے قوم سے ووٹ لیتے ہیں، مگر منتخب ہونے کے بعد اپنی عیاشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں بالکل کم کر دیں۔ اسلام تو ان کو مزدور کے برابر تنخواہ کا کہتا ہے، مگر چلو مزدوروں کی ٹرپل تنخواہ رکھ لیں۔ مثال کے طور پر مزدور کی تنخواہ اگر 20,000 ہے تو ان کی تنخواہ 60,000 مقرر کر دیں۔ ایسا کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو عیاشیوں کے لیے سیاست میں آتے ہیں، یہ جو صرف پیسہ بنانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں، یہ جو صرف پروٹوکول کے لیے سیاست میں آتے ہیں، یہ نااہل نکمے لوگ خود بخود سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اور آپ کے ایک یہاں ضلع کا افسر مان میں نہیں ہے، اس کے پروٹوکول دیکھیں، اس کی عیاشیاں دیکھیں، ان کے خرچے دیکھیں۔ باقی افسروں کی تو بعد کی بات ہے، پھر وہ جب اوپر والوں نے اپنی عیاشیاں کم کر دی، پھر وہ نیچے والوں پر بھی اپنا کام کر سکیں گے، اپنے آرڈر نافذ کر سکیں گے۔ اوپر والے جب خود عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے والوں کو کیسے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ بلکہ انہوں نے تو وہ ایسے عیاش پرست تلاش کر کے اپنے ملازم رکھنے ہیں تاکہ ان کے کام میں مدد ہو، ان کو اپنا کرپشن کرنے میں، عیاشی کرنے میں، ٹی اے لینے میں مدد ملے۔ پھر وہی الیکشن لڑے گا جس کو عوامی حقیقی خدمت کا جذبہ ہوگا، پھر حقیقی لیڈر اس قوم سے نکلنا شروع ہوں گے۔ شروع میں ہمیں عمران خان سے جو تھوڑی بہت امید تھی وہ اسی یو ٹرن پر ہی ختم ہو گئی تھی، جب اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس گرانے سے یو ٹرن لے لیا تھا۔ ہم اسی دن سمجھ گئے تھے یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ جو اپنے گھر سے شروع نہ کر سکا وہ باہر کیا کرے گا؟ کچھ جاہلوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، کسی کا بھٹو ابھی تک زندہ ہے۔ جو میں نے اوپر باتیں بتائی ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کے سپورٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، پھر یہ روتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی، ملک کی معیشت کا برا حال ہے۔ تمام پاکستانیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ منافقت بند کریں، حقیقت کا سامنا کریں، تب ہی اس ملک میں بہتری آئے گی۔ اوپر والی باتوں پر عمل درآمد صرف تحریک لبیک پاکستان کر سکتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ خالص اسلام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ان باتوں پر عمل بھی صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا۔ یہ آپ کے عیاش پرست سیکولر لبرل لوگ اللہ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ عیاش پرست لوگ حکومت میں آنے کے بعد عوام کو نہیں یورپ کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یورپ سے قرضے لے کر اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت میں آئے گی، جب حکومت میں آئے گی، یورپ قرضے دینا تو دور، مجھے تو ڈر ہے وہ اپنے سفیر ہی واپس نہ بلا لے، تب ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، تب ہی دنیا کی سپر پاور پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔